بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسلامک انفو کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ ان کا تعلق کس قوم سے تھا؟ اور موت کی وادی جس کے 10,000 لوگ ایک ہی چیخ سے مر گئے، اور ان 10,000 لوگوں کا حضرت حزقیل سے کیا تعلق تھا؟ اور پھر وہ سب مردے کیسے زندہ ہوئے؟ اور اسی سلسلے میں حضرت عمر فاروق کا ایک دلچسپ واقعہ، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل اردو اسلامک انفو کو سبسکرائب لازمی کریں اور لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خادم خاص حضرت یوشع علیہ السلام منصب نبوت پر فیض ہوئے۔ ان کے بعد جس ہستی نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کی روحانی قیادت اور رہنمائی فرمائی، وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے طویل درمیانی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جن کی درست تعداد کا علم اللہ ہی کو ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن بعض واقعات میں مفسرین کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں ذکر کیے گئے افراد سے مراد یہ دونوں شخصیات ہی ہیں۔ تورات کی روایت کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کہن تھا۔ آپ کا اصل نام حزقیل ہے۔ حزقیل علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی، اسی لیے آپ ابن العجوز یعنی بوڑھیا کا بیٹا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی۔ وہاں کوئی سخت وبا جیسے طاعون وغیرہ پھیل گئی، جس پر یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا 2 فرشتے بھیج دیے، جو اس میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آواز دی کہ جسے سن کر سب کے سب بیک وقت مر گئے، ایک بھی شخص زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام کوئی آسان کام نہ تھا، اس لیے انہوں نے ان کے گرد ایک دائرہ سا بنا دیا۔ جلد ہی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک عرصے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور اس احاطے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلایا، جس پر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی۔ آپ کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑ گئیں۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے، اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے اجسام میں لوٹ آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیماری طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے، تو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون یا کوئی اور وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کا ایک مرتبہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ابھی آپ شام کی سرحد کے قریب تبوک سے ذرا پہلے مقام سرخ تک پہنچے کہ شام میں طاعون پھیلنے کی اطلاع ملی۔
یہ ملک شام کی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ تھا جس میں بہت سے صحابہ اور تابعین بھی لقمہ اجل بنے۔ امیر المومنین نے رک کر صحابہ اکرام سے مشورہ کیا لیکن کوئی واضح فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ جب وہ آئے اور انہیں اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے رائے افرار اختیار نہ کرو، اور جب کسی علاقے کے متعلق سنو کہ وہاں وبا ہے تو وہاں مت جاؤ، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس کے ساتھ تم سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ حدیث سنی تو آپ نے ملک شام میں داخل ہونے کا فیصلہ مؤخر کر دیا اور تمام رفقا کو مدینہ منورہ واپسی کا حکم دے دیا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت حزقیل کی بنی اسرائیل میں رہنے کی مدت بیان نہیں کی گئی۔ آپ ایک عرصہ بنی اسرائیل میں ٹھہرے، پھر اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل اللہ سے کیے عہد کو بھلا بیٹھے اور نئی نئی اختراعات و بدعات کرنے لگے، حتیٰ کہ ایک بار پھر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔